ابھی یہ سب سے بڑی خبر دے رہے ہیں کہ عدالت نے نواز شریف کو جو ہے وہ العزیزیہ ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت نے نواز شریف کو جو ہے وہ العزیزیہ ریفرنس میں کیس میں بری کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے کہ نواز شریف کو جو ہے وہ عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے اور نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ یہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس کیس میں عدالت نے بری کر دیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جو تھے جس میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے، انہوں نے جو ہے وہ محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس کیس میں بھی جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ عدالت نے اب سے کچھ دیر قبل ہی اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب ٹھیک ہے ادریس، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس سے بری ہو گئے ہیں۔ 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے اور نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا تھا اور اس پہ نواز شریف نے کہا تھا اب العزیزیہ ریفرنس کا معاملہ بھی میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور کیس کی سماعت جاری تھی۔ آج دن بھر دلائل بھی جاری رہے اور نیب پروسیکیوٹر نے بھی اپنے دلائل دیے اور ان سے جو بھی سوالات ہوئے تھے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے بھی بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے۔ ادریس عباسی، میاں صاحب اب بری ہو گئے ہیں، کیا مناظر ہے وہاں پہ؟ میاں صاحب جو ہیں عدالت میں موجود ہیں اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ادریس، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ادریس سے رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے بھی بری کر دیا گیا ہے اور آج دن بھر سماعت جاری تھی۔ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا اور وکیل نواز شریف کی جانب سے دلائل جو تھے وہ پچھلی سماعت میں دیے گئے تھے۔ آج نیب پروسیکیوٹر سے عدالت نے استفسار کیا اور وہ اپنے دلائل دے رہے تھے اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سارا کیس جو ہے وہ بنتا ہے مفروضے پہ، جس پہ نیب جو ہے اس نے کہا کہ ہمارا جو یہ کیس تھا وہ واجد ضیاء کے انالیسس پہ تھا اور آج دن بھر یہ سماعت جاری تھی۔ کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ سنا دیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے اور نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے بھی بری کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بھی بری کر دیا گیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ احتساب عدالت نے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید اور 25 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی اور آج جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اپیل کے بعد اور العزیزیہ ریفرنس سے بھی اب نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب نے اپنی اپیل ہائی کورٹ سے واپس لے لی تھی اور اس سے پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کیا تھا۔ آج جو دن بھر صورتحال رہی وہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت شروع ہوئی تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور نواز شریف کے وکلاء اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ملک، جبکہ نیب کی لیگل ٹیم جو تھی وہ روسٹرن پر موجود تھی اور امجد پرویز نے نیب ترمیمی کا حوالہ بھی دیا تھا اور نواز شریف کے وکیل امجد پرویز کا سپریم کورٹ کے پیناما کیس فیصلے کا بھی انہوں نے حوالہ دیا تھا اور اگر نیب پروسیکیوٹر کی بات کریں تو اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ پروسیکیوٹر تھے، بتائیں آپ کے پاس کیا شواہد تھے اور آپ بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پر باثبوت ملزم پر منتقل کیا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون کو چھوڑے، قانون ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ سیدھا مدعے پر آئیں اور اس طرح ہی سماعت جاری تھی اور کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور نواز شریف کو اب العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں
العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپیل پر آج سماعت جاری تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی ہے اور نواز شریف بھی ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عدالت نے نیب پروسیکیوشن سے آج دلائل بھی طلب کیے تھے اور گزشتہ سماعت پر عدالت نے کیس ریمانڈ بیک کرنے کی نیب کی استدعا بھی مسترد کر دی تھی۔ نیب کی جانب سے آج دلائل مکمل ہوئے ہیں اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا اور انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تاہم بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر سا فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 6 جولائی 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو سزا سنائی تھی اور 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اس حوالے سے بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں شاہد، العزیزیہ ریفرنس میں بھی نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ جی، بڑا ریلیف ہے میاں نواز شریف کے لیے۔ 3 بڑے ریفرنس جو ان کے خلاف دائر کیے گئے تھے اس میں ایک تو وہ پہلے ہی بری ہو چکے تھے، دوسرے 2 ریفرنس جو ہیں وہ اب اس میں سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں۔ ایک جو ایون فیلڈ تھا وہ ریفرنس اس میں بری ہوئے اور آج العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری ہو چکے ہیں۔ نیب کے پاس آج بھی کوئی ثبوت نہیں تھا اور نیب نے آج جو کیس پیش کیا اس میں انہوں نے کہا کہ تمام شواہد جو تھے وہ فوٹو کاپیز پر تھے اور انہوں نے یہ ایک استدعا کی تھی صرف کہ جو کیس ہے وہ ریمانڈ کر دیا جائے اور دوبارہ۔ میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق ڈپٹی نیب پروسیکیوٹر راجہ عامر عباس صاحب نے۔ بہت شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے میں اس فیصلے پہ آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی اور العزیزیہ ریفرنس میں بھی نواز شریف کو ریلیف مل گیا ہے، بری کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو آج وہ جج ارشد مرحوم کی روح کو بھی ریلیف ملا ہوگا، سکون کا سانس ملا ہوگا، جس بیچاری کی زندگی چلی گئی، جس کے ویڈیوز بنے اور یہ فیصلہ اس نے دیا۔ اور پھر دوسرا جو ایک وہ کہتے ہیں ندر فیدر ان دا کیپ، نیب کی ٹوپی میں ایک اور پر کا اضافہ ہو گیا اس کی کارکردگی کی وجہ سے، جو کہ نیب جس کے بارے میں عدالت کہتی تھی کہ کیا یہ وہی نیب ہے جو آج سے 5 سال پہلے والی نیب تھی، لیکن انفارچونیٹلی آج وہ نیب نہیں تھی۔ آج نیب کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں تھے۔ آج ان کو لگا کہ العزیزیہ سے یا ان فلیٹ سے پہلے ایون فیلڈ میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ میاں صاحب کا تو کوئی تعلق نہیں، بھلے سے وہ 4 سال یہاں سے جا کے وہاں رہتے رہے لیکن ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رہنے والا پھر لوگ ثابت کریں۔ تو اسی طریقے سے اب عدالت اس میں کیا کر سکتی ہے کہ جب پروسیکیوشن جو سی ہے وہ کوئی چیز اسٹیبلش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جب میاں صاحب آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انہیں گرفتار نہیں کرنا، جب ایک وہ مفرور تھے تو انہوں نے کہا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی کلیئر سی چیز تھی۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ جس انداز میں یہ کیسز بنتے ہیں، یہ پولیٹیکلی آرم ٹوئسٹنگ اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں، اسی انداز میں یہ پھر کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ایک عجیب و غریب قسم کی ججمنٹ آئی اور اس میں ان کو فارغ کر دیا ایک سٹنگ وزیر اعظم کو، تو یہ اسی تسلسل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور افسوس ہے کہ یہ ادارہ نیب جو سا ہے یہ کس لیے اس کا وجود ہے اور یہ کس لیے ہمارا اربوں خربوں کے بجٹ استعمال کرتا ہے۔ عامر صاحب، نیب پہ اس حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا نیب مفروضوں کی بنیاد پر ہی ریفرنس ظاہر کر دیتا ہے، عدالت میں کیس جاتا ہے، پھر سزا بھی دے دی جاتی ہے، اس کے بعد کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ریفرنس ہی غلط تھا؟ دیکھیے، نیب مفروضوں کی بنیاد پہ نہیں کرتا، فائلیں تو بھلے سے کچھ کہتی ہیں، جب ریفرنس بناتے ہیں تو وہ ریفرنس جان کے ایسے بناتے ہیں نیب والے کہ ان کو پتا ہوتا ہے آج ہم سے ریفرنس بنوایا جا رہا ہے، کل ہم سے اسی ریفرنس میں ان کے آرڈر آ جائیں گے کہ جی آپ ان کو بری کروانا ہے آپ نے۔ تو وہی بات جو سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں لکھی ہے کہ یہ ایک ٹول ہے جو آرم ٹوئسٹنگ کا بنا ہوا ہے۔ ادروائز نیب والے سمجھدار ہیں، وہ جب ریفرنس کسی کے کہنے پہ پریشر میں بنا رہے ہوتے ہیں
تو ان کے علم میں ہوتا ہے کہ کل کو حکومت چینج ہوگی، حالات چینج ہو گئے، پھر ہم نے ہی ان کو بری بھی کروانا ہے، تو وہ تمام چیزیں اس ریفرنس میں ایسے چیزیں رکھ دی جاتی ہیں کہ وہ موم کا ناک جس طرف مرضی موڑ لیں، اور قانون اس وقت اور آئین اس وقت ملک میں ایک موم کا ناک بنا ہوا ہے، جس کی جو مرضی ہے جہاں موڑ لیں۔ تو عامر صاحب، اگر دیکھا جائے تو پی ایم ایل نون کی جانب سے ہمیشہ یہی کہا گیا کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ سارے کے سارے ریفرنسز جو قائد نواز شریف، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف بنے تھے، وہ سارے کے سارے وہ ان سے انکاری ہی کرتے رہے ہیں، تو یہ تو بات پروو ہو گئی آج۔ دیکھیں نا، یہ بات تو جب میاں صاحب کو نکالا تھا اور وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن آج ان کا بیانیہ وہ نہیں رہا کہ انہیں پتہ ہے کہ کہاں سے بنتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی سیاست ہی ایسی بن چکی ہے کہ کبھی بیانیہ وہ ہو جاتا ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو رسیدیں یا جو انہوں نے منی ٹریل دینا تھا، یا وہ جو بچوں کے نام پہ پراپرٹیز اربوں پاؤنڈز کی لی گئی تھی جب وہ بہت چھوٹے تھے، تو وہ تو میاں صاحب نے نہ تب دیے، نہ ابھی دیے، اور نہ وہ دیں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر میری پراپرٹی زیادہ ہے میری آمدن سے تو کسی کو کیا۔ ٹھیک ہے، راجہ مرید عباس صاحب یہ بھی بتائے گا کہ پہلے ایون فیلڈ اور اب العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے، تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نیب کی کریڈیبلٹی پہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ثابت ہوگا؟ سابق ڈیپٹی نیب پروسیکیوٹر راجہ عامر عباس صاحب، عامر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت آج ہوئی تھی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور تاہم بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر سا فیصلہ سناتے ہوئے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا احسان صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا تجزیہ، فیصلہ آ گیا ہے اور العزیزیہ ریفرنس سے بھی نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ اس کیس کے 3 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی 2 ریفرنسز پاناما کی بنیاد پہ بنے تھے اس کے اندر میاں صاحب کو ایکوٹ کر دیا گیا تھا، اور دونوں ریفرنسز کے اندر ایک کے اندر ٹرائل کورٹ نے کہا کہ ایویڈنس نہیں ہے فلیگ شپ کے اندر، اور دوسرا کیس جو تھا وہ ایون فیلڈ کا تھا جس کے اندر ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ جو آئی جس کے اندر انہیں 10 سال کی سزا ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو انہیں ایکوٹ کر دیا گیا۔ تو دونوں چیزوں کا اگر بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھیں تو تیسرا آج بالکل اسی طرح ہونا تھا جو آج ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب میاں صاحب پاکستان کے اندر آئے تھے تو اس وقت سے پروسیکیوشن جو ہے وہ ان کو کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے وہ اپوز نہیں کر رہی، چاہے ان کی پروٹیکٹیو بیل ہے اس کو بھی نہیں جا رہی، چاہے ان کی ریسٹوریشن آف اپیلز ہے۔ اور ان کی 2 سٹیٹمنٹس جو تھیں وہ بڑی امپورٹنٹ تھیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ اوپننگ ہیئرنگ تھیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنس ہم نے نہیں بنائے، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنے ہیں، تیسرا انہوں نے کہا کہ اس کو ایک امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہ واچ کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ پروسیکیوشن نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے۔ اب جب آپ کی پروسیکیوشن بھی ڈسٹنس کر لے، آپ نے پروف کورابوریشن بھی نہ کی ہو، آپ کی ایویڈنس بھی نہ ہو، اور پھر موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے اندر بہت زیادہ لیپسز تھے۔ اس کے اندر جو جج صاحب فوت ہو گئے ان کے متعلق ایک ویڈیو بھی تھی، ان ویڈیو کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ریویل تھی جس کی وجہ سے انہیں نوکری سے ڈسمس بھی کر دیا گیا، اور ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی انیشیٹ کی گئی۔ اور آج پھر جب 2 دفعہ نیب نے کہا کہ آپ اس کو ریمانڈ کریں، جج صاحب نہیں مانے ڈویژن بینچ، پھر آج کی ہیئرنگ کے اندر بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ پریجوڈس تھا۔ تو اگر ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جو پھر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے وہ یہی ہونا تھا کہ ٹرائل کورٹ کی جو ججمنٹ ہے انہوں نے انہیں سیٹیسفائڈ کیا ہے، اور میاں صاحب کو اس سے ایکوٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا اگلا انہیں جو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگلے 2 دن کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا شیڈول اناؤنس کرے گا، میاں صاحب ایز اے کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے اندر اپنی نامینیشن پر جمع کروائیں گے، اور وہ جو نامینیشن پیپر ہیں اگر وہ چیلنج ہوتے ہیں تو اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کاگنیزنس لے لیا ہوا ہے، اور 26 جنوری میرا خیال ہے کو ڈیٹ رکھی ہے انہوں نے اس کے اندر کہ جس کے اندر وہ ایک آئی ہوئی ہے کہ جی سزا کس حد تک
तक होनी चाहिए, ये किस लेवल पे होनी चाहिए। और फिर जो सेक्शन 232 आपका है, 230 जो है, जिसके 232 है जिसके अंदर 5 साल की मियाद रखी गई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, तो सिर्फ वो एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल हिच रह जाएगी और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल ये है कि 8 फरवरी से पहले उसको जो है वो अनाउंस कर देगी। तो ये जो सारी अब चीज रहेगी, ये पहले भी मियां साहब का जो फ्यूचर था वो अदालतों पे था। तो फेज 1 जो है वो आज उनका एक कंप्लीट हुआ है और फेज 2 जो है उनका इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन का है, वो उनका डिटर्मिनेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस क्वालिफिकेशन को परमानेंट नहीं मानती तो मियां साहब जो है उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे और वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एज ए कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ और फैसला करती है तो ये जो एक्विटल्स हैं ये मियां साहब को इलेक्शन प्रोसेस के लिए कोई एडवांटेज नहीं दे सकेंगी।